إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال هذا من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو روى جابر بن عبد الله وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام جاءني جبريل فقال لي يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دیگر بلی بھائیوں اور دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سبوں کے اوپر یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ عز و جل نے امت مسلمہ پر یہ رمضان المبارک کا بابرکت موسم ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، استغفار کے لیے، نیکیوں کا، خیر کا، حسنات کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے، اور اپنے نام عمل کو نیکیوں سے، بھلائیوں سے بوجھل کرنے کے لیے، اسے گناہوں سے، معاصی سے صاف ستھرا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہار کا موسم عطا فرمایا. ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوازشات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات اور اللہ عز و جل کے اپنے بندوں پر رحمت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اگر ہم اور آپ یعنی اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی اگر کوئی نیکی کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی نیک نیتی پر اسے ایک اجر عطا فرماتا ہے، ایک نیکی اس کے نام عمل میں لکھی جاتی، اور اگر وہ اس نیکی کو کرتا ہے، اسے عمل کرتا ہے، اسے انجام دیتا ہے، تو کم از کم اسے 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس کے نام عمل میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے. اس کے برخلاف اگر انسان کسی برائی کا، معصیت کا، گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ارادہ کرنے اور سوچنے پر اسے کوئی گناہ نہیں ملتا، اور اگر وہ عملی طور پر اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے، انجام دے دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کی رحمتوں کی برکت ہے کہ اسے صرف اور صرف اس کے نام عمل میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اسے ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ایک گناہ کی سزا اسے قیامت کے لیے جھیلنا پڑے گی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہمیشہ ہے، لیکن اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے، اس قدر رحمان و رحیم ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ شفیق ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم بندوں کے لیے، ہم بندوں کو اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ پہنچانے کے لیے، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، اپنی زندگی کی کا رخ بدلنے کے لیے، زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی کا ڈھرا اور اس کا رخ بدل کر کے خیر کی طرف لے جانے کے لیے وقتاً فوقتاً سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے ایسے موسم، بہت ساری ایسی مناسبتیں عطا فرماتا ہے جس میں ہم تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی کوشش کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ انجام دے کر کے اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کر سکتے ہیں، اللہ عز و جل سے استغفار کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کا نقشہ بدل سکتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ رمضان انہی مناسبتوں میں سے بہت بڑی مناسبت. یہ مناسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی موت ہو گئی
اور رمضان کا چاند ہونے سے پہلے اسی دن شعبان کی آخری تاریخ کو دن کے آخری وقت میں انہیں دفنانے کی نوبت آ گئی، ان کی موت واقع ہو گئی، انہیں ہم لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھ کر کے دفن کر دیا۔ آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں اس رمضان کی سعادتوں سے دور رکھا۔ اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ رمضان کی سعادتیں پا سکے، اس لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ عز و جل کی طرف سے اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ موسم جو عطا ہوا ہے، یہ موسم جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ اللہ کی طرف سے خاص نعمت ہے، خاص انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور یہ سمجھ لیں اس مہینے کے آغاز ہی میں، بلکہ آغاز ہونے سے پہلے ہی سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مزید استحکام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان آیا کس لیے ہے، ہمیں کرنا کیا ہے اس مہینے میں، ہمیں اپنے آپ کو اس مہینے میں رکھنا کیسے ہے، اور ہمیں اسے کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے، کس طرح سے اس مہینے کا استغلال کرنا ہے، یعنی اچھی طرح سے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے شب و روز سے، اس کے لمحات سے، اس کی بابرکت ساعتوں سے، اس کی فضیلت والی گھڑیوں سے ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ رمضان آیا ہے اور جس طرح سے ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس سال بھی آئے اور چلا جائے۔ ہوتا عام طور پر یہی ہے کہ ہم اور آپ کی حالت عام طور پر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کاموں میں مشغول رکھتے ہیں، لوگوں کے کاروبار کے بہانے میں، لوگوں کے پاس اپنی سروس اور بزنس کے بہانے میں۔ میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ پھر وہی بہانے اس رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی راہ میں حائل ہو جائیں اور ہم اس سے صحیح طور سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ اس مہینے میں ہمیں اپنا وقت کیسے گزارنا چاہیے، اس سے فائدہ کیسے اٹھانا چاہیے، اور اس میں ہمیں کن اہداف اور کن مقاصد کے پیش نظر، کن غرض و غائب کو سامنے رکھ کر کے اس مہینے کی ساعتوں کو گزارنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے سلف صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور خیر القرون کی جو سیرت گزری ہے، انہوں نے جیسے رمضان کو گزارا ہے، جیسے اس مہینے کی بابرکت ساعتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اور جس طریقے سے ان لمحات کو انہوں نے اپنے لیے قدر کا اور قیمتی سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ویسے ہی اس مہینے کی ساعتوں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ فائدہ اور یہ اس موقع کو غنیمت سمجھنا صرف اس مہینے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے آئندہ زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایسے تبدیل ہو جائیں کہ ہماری زندگی اس سے پہلے کچھ اور تھی اور اب ہم نئی زندگی گزارنے جا رہے ہیں، اس طریقے سے ہماری زندگیاں گزرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیتیں اکثر و بیشتر ماہ رمضان کے مناسبت پر عام طور پر خطبوں کے شروع میں پڑھی جاتی ہیں، وہ آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عظیم شان باتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور وہ حدیث بھی بڑی عظیم شان ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ ان آیات میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں کون سی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، آئیے پہلے اسے سمجھ لیں، کیونکہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام مختلف روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور غور کریں اس حدیث کے اوپر، حدیث کی کیفیت پر غور کریں کہ حدیث ہے کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے، آپ علیہ السلام کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، وقت کی قدر کرنے کے لیے، وقت کو غنیمت جاننے کے لیے، اور یہ زندگی، یہ دنیا فانی ہے، ابدی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ وقت جو ہمیں میسر آیا ہے، یہ لمحات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ ہمارے لیے انمول ہے، یہ قیمتی ہے۔ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور آپ علیہ السلام کو یہ باتیں پہنچائیں، وہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کی ہیں۔ آئیے ہم بھی ان باتوں سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں کہ یہ باتیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر کے اپنے نبی کو پہنچا رہا ہے، اپنے نبی علیہ السلام کو اس کی تربیت دے رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ ہم امت کے لوگوں کی کس قدر ذمہ داری بنتی ہے کہ ان باتوں پر گہرائی سے غور کریں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور اس کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی جبریل، ساتھیوں میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اور دیگر کتابوں کے اندر نقل فرمایا، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے یہ باتیں انہوں نے پہنچائی، اور یہ باتیں مجھے انہوں نے کہی۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا محمد کہہ کر بھی کہیں نہیں پکارا، لیکن جبریل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے یا محمد کہہ کر کے مخاطب کیا، اور کئی بار مخاطب کیا، ایک بار نہیں بہت مرتبہ اس کی مثالیں موجود ہیں روایتوں کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام یا محمد کہہ کر کے مخاطب کیا کرتے تھے۔ یہاں کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیش ما شئت فإنک میت۔ اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جتنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اور آپ زندگی جی رہے ہیں، عیش ما شئت، جتنا آپ چاہیں جی لیں، یعنی جتنے آپ کی چاہت زندگی جینے کی آپ جی لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ یہ زندگی آپ کو ملی ہے، اسے آپ جی رہے ہیں، اسے آپ جیے۔ فإنک میت، جب تک آپ کی زندگی ہے، ورنہ ایک وقت متعین ہے، اس وقت آپ کی موت ہو جائے گی۔ آپ کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ عیش ما شئت، اتنا زندہ رہیے جتنا آپ کی چاہت ہو، یعنی چاہت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو آپ جیسے جینا چاہتے ہیں جی لیں، اسے اچھائیوں میں لگائیں، اسے برائیوں میں لگائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کی قدر کرے، برائیوں سے زندگی کو خالی رکھے۔ فإنک میت، کیونکہ آپ کی موت آنے والی ہے۔ اس میں کئی باتیں بیان کر دی گئی۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی موت آئے گی، اور آپ کی موت آئی، اور الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا چکے۔ میرے بھائیوں، کہا یہ جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو زندگی ملی ہے، اس زندگی کو آپ جی لیں جیسے جینا چاہتے ہیں، اسے بھلائیوں میں خیر میں جیسے استعمال کرنا آپ چاہتے ہیں آپ استعمال کر لیجیے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ نے اگر اچھائی میں استعمال کیا تو آپ کا بھلا ہوگا، آپ نے اگر اچھائی میں استعمال نہیں کیا تو آپ کا اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پیغام امت کے لیے ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا بھلائیوں میں گزری ہے، خیر میں گزری ہے۔ فإنک میت، کیونکہ آپ کی موت آنے والی ہے، آپ مرنے والے ہیں، آپ کو موت آئے گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ زندگی کو اچھی طرح سے جئیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں، اس کی خوشنودی میں گزاریں، اس کی رضا کی کاموں میں گزاریں، کیونکہ ایک دن ہماری موت آ جانے والی ہے، موت آئے گی، ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی عہد نہیں ہے کہ ہم کب تک زندگی جئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت متعین آ جائے گا، اجل آ جائے گا، ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہماری زندگی کے اسباب و وسائل، ہماری دولت اور ہمارے پاس جو کچھ بھی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہماری زندگی نہیں روک سکیں گی، ہماری موت نہیں روک سکیں گی، ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ تو یہ پیغام ہمیں ملتا ہے میرے بھائیوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے نبی علیہ السلام تک پہنچایا ہے۔ وَيَا محمد، یہ پہلی بات ہوگی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اور کہا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو دوست بنانا چاہتے ہیں، جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے۔ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جدا ہو جانا پڑے گا، آپ کو جدا ہونا پڑے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے کہ کتنا بھی محبوب آپ کا کوئی بن جائے، لیکن یہ دائمی محبت نہیں رہ سکتی۔ ایک دن یہ موت ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ کر دے گی، انسان دنیا سے چلا جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے کہ آپ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، ایک دن آپ کو جدا ہونا پڑے گا۔ اور کیا کہا؟ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اور آپ جتنا عمل کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، جتنی نیکیاں بٹورنا چاہتے ہیں بٹور لیجئے، جتنا حسنات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی کاموں میں وقت لگانا چاہتے ہیں آپ ذات
سے زیادہ نیکیاں کر لیجیے، فإنک مجزی بہ، کیونکہ آپ کو اس کی جزا ملنے والی، آپ کو اس کا نیک بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک ذرے کا حساب کر کے آپ کو قیامت کے دن اس کا نیک صلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کیجیے۔ یہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے پہنچایا۔ اور کیا کہا اس کے بعد آپ دیکھیے، اور کہا یا محمد وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ۔ یہ دو بڑی عظیم الشان نصیحتیں جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کی۔ پہلی بات کیا فرمایا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ۔ آپ جان لیجئے کہ مومن کی شان یہ ہے، مومن کا شرف یہ ہے، مومن کی سعادت یہ ہے، مومن کی نیک بختی یہ ہے، مومن کی عظمت یہ ہے کہ مومن قیام اللیل کا اہتمام کرے، راتوں کو جاگ کر کے فرائض کے علاوہ نوافل انجام دے ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رات کی تنہائی میں دیر تک کھڑے ہو کر کے قیام اللیل کرے، قرآن کریم کی لمبی لمبی تلاوت کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جو مناجات کا ٹائم رات کا ہوتا ہے، جو رات کو جاگنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قیام اللیل کرنے کا، اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ گزاری کرنے کا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا، استغفار کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رفع درجات کے لیے دعائیں کرنے کا جو موقع ہوتا ہے، یہ بڑا عظیم شان موقع ہے، بڑا قیمتی موقع ہے، جسے ہم اور آپ کی اکثریت ضائع کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم رات دیر تک جاگتے ہیں، ہمارے شہر کا ماحول یہ ہے، اور ہم نے اس ماحول کو اس طرح سے بگاڑ رکھا ہے کہ ہماری رات 2 بجے کے بعد ہوتی ہے، 3 بجے کے بعد ہوتی ہے، وہ وقت جو اصل وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنے کا، سرگوشی کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ گزاری کرنے کا، اللہ عز و جل کے سامنے گڑگڑانے کا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا، زندگی کی مشکلات جو دن کے وقت میں پیش آتی ہیں، بیماری کی مشکلات ہوں، دولت کی مشکلات ہوں، اور زندگی کی مشکلات ہوں، ہمارے بچوں کی مشکلات ہوں، ان مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تنہائی میں رکھنے کا جو موقع ہوتا ہے، ہم اسے سو کے گزار دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اسے ضائع کرتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی ہم اٹھ کر کے 11 بجے پڑھتے ہیں، 10 بجے پڑھتے ہیں۔ ہم اس طریقے سے ہماری زندگی کا رویہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ۔ آپ جان لیجیے ایمان والے کی سعادت اسی میں ہے، ایمان والے کی شان یہ ہے، ایمان والے کا شرف اور مقام یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ قیام اللیل کا اہتمام کرے، راتوں کو جاگ کر کے دیر تک کھڑے ہو کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرے۔ یہ مومن کی شان ہے، مومن کی سعادت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات جب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے ان سے کچھ باتیں کی، اور اس کے بعد فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل۔ عبداللہ ابن عمر، ہم جانتے ہیں آپ کا مقام کتنا اونچا ہے، آپ کی شان کتنی اونچی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، بہت ہی بڑے ہی متقی اور پرہیزگار، بڑی سخت اتباع سنت کا جذبہ رکھنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت روایت کرنے والے صحابی، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مخاطب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل۔ یہ عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی، کیا خوب آدمی ہیں، لیکن کاش یہ رات کو کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھتے۔ یعنی یہ کمی ہے ان کے اندر، اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے ان کے اندر، کاش یہ رات کو اٹھ کر کے قیام اللیل کرتے، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے، مومن وہ کیا ہے جو فرائض کے بعد سنت و نوافل کا اہتمام نہ کرے، قیام اللیل کا اہتمام نہ کرے، مومن کی شان یہ ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ سوچیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہماری فرائض کا کیا عالم ہے، ہماری 5 وقتہ نمازوں کا کیا عالم ہے، قیام اللیل کی بات تو بہت دور کی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ایمان والوں کو اپنے ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کے شرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ایمان کہاں ہے، ہماری عبادات کہاں ہیں، اور ہم فرائض و نوافل میں کس حد تک کوتاہی کے شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ۔
وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، مومن کی عزت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نیاز مند ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرے، اپنی محتاجگی، اپنی بھکار پن کو اور اپنی فقر و فاقے کو، اپنی محتاجگی اور بے بسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، لوگوں سے گریہ بزاری نہ کرے، لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے کو ہاتھ پھیلانا چاہیے، اس سے اپنی مرادیں مانگنی چاہیے، اس سے اپنی ضروریات کا سوال کرنا چاہیے۔ تو مومن کی شان یہ ہے، مومن کی عزت اور شرافت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی نیاز مندی کا، اپنی ضرورت کا اظہار کرے اور لوگوں سے بے نیازی کا اظہار کرے۔ انسان کو عزت دنیا میں اسی شرط پر مل سکتی ہے کہ وہ لوگوں کا محتاج نہ بنے، لوگوں کے احسانات تلے نہ دبے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری کا، اپنی نیاز مندی کا اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نیاز مند بنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہوئی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی زندگیوں میں اس کی قیمت کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے ذرا دیکھیں کہ رمضان کے حوالے سے ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ رمضان کے بارے میں سب سے زیادہ معروف ہے، مشہور ہے، اور قرآن کریم کے اندر سارے رمضان المبارک کے احکام کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ آیت کریمہ ہے جسے ہم مراد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کی فرضیت، روزوں کی فرضیت کا مقصد بتانے والی جو آیت کریمہ ہے کہ متقی بنانا مقصد ہے، تقوی شعار بنانا مقصد ہے، یہ بندے تقوی شعار بن جائیں، یہ گناہوں سے پاک ہو جائیں، یہ نیکیوں سے بھر جائیں، ان کے نام عمل نیکیوں سے بھر جائے اور ان کے نام عمل برائیوں سے، بدیوں سے خالی ہو جائیں، ان کی زندگی میں کایا پلٹ ہو جائیں، یہ بے نمازی سے نمازی بن جائیں، ان کے اندر جھوٹ بولنے کی خصلت تھی، رمضان کی برکتوں سے جھوٹ بولنے سے باز آ جائیں، یہ نشہ کرنے والے مسلمان تھے، ان کے یہاں سگریٹ، بیڑی، تمباکو اور نشہ اور نشوار اور گولے گٹکے اور دنیا کی ساری گندگی یہ مسلمان استعمال کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگار بن جاؤ، تم چھوڑ دو اسے، تمہاری پاک کی زندگی رمضان کی برکتوں سے صاف ستھری زندگی ہو جائے، تم گندگی کی چیزیں استعمال نہ کرو، تم پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، تم حلال چیزیں استعمال کرو، تم خوشبودار چیزیں استعمال کرو، یہ پلید اور گندی چیزیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کو آواز دینے والی چیزیں، اسے استعمال نہ کرو۔ تمہاری زندگی میں تبدیلی ہو جانی چاہیے، تمہارے کاروبار میں ملاوٹ تھی، تمہاری زندگی رمضان کے بعد اچھی ہو جائے، تمہارا کاروبار ستھرا ہو جائے، تم طیب اور حلال روزی کمانے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی جامع لفظ میں، ایک لفظ میں ساری زندگی کی تبدیلی کا راز چھپا دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ تقوی کسی ہولیے کا نام نہیں ہے، کسی خاص چپے اور کسی لباس کا نام نہیں ہے، کسی خاص رخ کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی دراصل انسانی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کا نام ہے۔ انسانی زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے، برائیاں ختم ہو جائیں یا برائیاں کم سے کم تر ہو جائیں، نیکیاں پورے طور پر آ جائیں، یا کم از کم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ماحول بن جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اپنی زندگی ایسی بنا لیں، اس رمضان کی برکتوں سے نیکیوں کی عادت ایسی بن جائے، برائیوں سے ایسے ہم دور ہٹ جائیں، اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لیں کہ رمضان کے بعد کوئی ہمیں دیکھے تو یہ کہے کہ لگتا ہے کہیں سے تربیت لے کر کے آیا ہے۔ اسی لیے رمضان کو المدرسۃ الرمضانیہ کے نام سے علماء لکھتے ہیں، تربیت کا مدرسہ ہے، یہ تربیت ملتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، نفسوں کی صفائی ہوتی ہے، اعضاء اور جوارح کی صفائی ہوتی ہے، نیکیوں کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ اس مہینے میں کون سی ایسی عبادت ہے جو نہیں ہے؟ روزہ اس کی بنیادی عبادت ہے، فرائض موجود ہیں، قیام اللیل کا اہتمام ہونا چاہیے، قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ذکر و اذکار تسبیحات کا موسم ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، صدقات و خیرات کا موسم ہے، ہمیں صدقات و خیرات کرنا چاہیے، اعتکاف کا موسم ہے، ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے، شب قدر کی راتیں ہیں اس کے اندر، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں عمرے کرنے کا ثواب
حج کے برابر ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے برابر ہے. ہمیں عمرہ کرنا چاہیے. پورا مہینہ عبادات سے لبریز ہے. اگر انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، اور اس مہینے کا مقصد کیا ہے، اس روزے کا مقصد کیا ہے، اگر اسے اپنا ہدف بنا کر کے، اپنی غرض و غایت سمجھ کر کے، اپنا مقصد متعین کر کے اگر اس مہینے کو گزارے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی زندگی میں کھلی تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اس کی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، وہ بدعملی سے نیک عمل ہو جائے گا، اور میرے بھائیوں اس کی زندگی کے اندر عبادات ہو جائیں گی، اور وہ اپنے آپ کو نیک انسان بنا کر کے انسانیت کے سامنے، اللہ کے سامنے پیش کر سکے گا. اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے اس مہینے کے ساتھ یہ مقصد مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں متقی بننا ہے، ہمیں اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے. یہ کوئی روایتی مہینہ نہیں ہے، یہ ہر سال آتا ہے. کسی بھائی سے کہو کہ بھائی کیا بات ہے، رمضان آ رہا ہے، کل سے پرسوں سے رمضان کا چاند ہونے کو ہے اور رمضان کا سایہ ہمارے سر پر آنے والا ہے، کیا اس کے لیے تیاریاں کیا کچھ اس کے لیے آپ نے تیاریاں کی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کیا تیاریاں ہیں، رمضان تو ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر آ رہا ہے، ایک مہینہ رہے گا پھر چلا جائے گا. یعنی یہ روایت ہے، یہ ریت ہے، یہ ایک تاریخی سلسلہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے. میرے بھائیو ہمارا کام کیا ہے؟ اس مہینے کی قدر کرنا ہے، اس مہینے کی قیمت پہچاننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر اس مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس مہینے تک زندہ رکھا ہے، اس مہینے میں صحت و عافیت کے ساتھ اور تندرستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر باقی رکھا ہے، تو ہمیں اس مہینے کی قیمت سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میرے بھائی اس کے بعد آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس مہینے کو سلف کیسے گزارا کرتے تھے، ان کی عبادتیں کیسی ہوا کرتی تھی اور آج ہماری عبادتیں کیسی ہوا کرتی ہیں. آپ کے سامنے سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ان باتوں کو سب سے پہلے مجھے خود ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اپنے بھائیوں تک یہ باتیں پہنچانے اور بہنوں تک اور سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں رمضان یہ کوئی روایت نہیں ہے. روزہ صرف اور صرف سحری کر کے اور دن بھر بھوکا رہ کر کے اپنے سارے دنیاوی کام کاج کرتے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ نام ہے پورے طور پر اپنے آپ کو بدل دینے کا. روزہ نام ہے پورے طور پر اپنے آپ کو نیکیوں پر جمائے رہنے کا اور برائیوں پر صبر کرنے کا. یہ رمضان کے روزوں کا یا روزوں کا خلاصہ ہے میرے بھائیوں. اسی لیے رمضان کا جو لفظ سوم کا جو لفظ ہم پڑھتے ہیں، سوم کے معنی روزے کے ہوتے ہیں، یہ اردو میں ہم کرتے ہیں. سوم کا جو اصل معنی ہے وہ کیا ہے؟ سیام کا جو اصل معنی ہے وہ کیا ہے؟ روک دینا، روکے رکھنا. الصوم هو الانسان. سوم کے معنی روکنے کے ہیں، سوم کے معنی کنٹرول کرنے کے ہیں، سوم کے معنی رکاوٹ ڈالنے کے ہیں، پابندی لگانے کے ہیں. تو ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم پر کھانے پینے کی پابندی لگتی ہے، ہم پر شہوتوں کے طریق جانے کی پابندی لگتی ہے. یہ ظاہری پابندیاں ہیں، یہ ظاہری پابندیاں ہیں. یہ پابندیاں ہمیں اس بات کی تربیت دیتی ہیں کہ بندے تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب کہ تیرے لیے ممکن تھا کہ چوری چھپے تو کھانا کھا لیتا، چوری چھپے تو پانی پی لیتا، رات کی دن کے اکیلے میں تنہائی میں خلوت میں تو اپنی شہوت پوری کر لیتا، لیکن تو نے اس کے باوجود اپنی طبیعت پر رکاوٹ پیدا کی ہے، اپنی طبیعت کو تو نے کنٹرول میں رکھا ہے. کوئی نہیں دیکھتا تو چھپ کے پانی پی سکتا تھا، کوئی نہیں دیکھتا تو چھپ کے کھانا کھا سکتا تھا، کوئی نہیں دیکھتا تو شہوت پوری کر سکتا تھا. لیکن تو نے اگر رمضان کا روزہ یا روزہ رکھا ہے تو یہ تربیت تجھے ملنی چاہیے کہ اللہ واسطے جو بھی پابندیاں ہم پر لگائی جائیں گی، جن محرمات سے ہمیں بچنے کے لیے کہا جائے گا، جن نیکیوں کو کرنے کے لیے ہمیں کہا جائے گا، ہم اسی جذبے سے ساری نیکیوں کو انجام دیں گے، اسی جذبے سے ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ دراصل تربیت رمضان لے کر کے آیا ہے کہ ہم اس طرح سے تبدیل ہو جائیں، اس طرح سے اپنی زندگی کا نقشہ بنا لیں کہ اللہ کی کسی بھی فرمان، اللہ کی کسی بھی حکم، اللہ کی کسی بھی دینی حکم کے سلسلے میں ہم اپنی طبیعت کو اس پر روکنے کے لائق ہو جائیں. نیکیاں کرنی ہے، کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. برائیوں سے رکنے کے لیے کہا جاتا ہے ہماری طبیعتیں
برائیوں کی طرف آمادہ ہوتی ہیں. یہ رمضان ہمیں تربیت دے رہا ہے کہ تم اللہ واسطے تربیت لے چکے ہو. تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. یہ اصل مقصد ہے تقوی کا، جو مقصد ہم قرآن کریم کی آیتوں میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں پڑھتے رہتے ہیں. اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ جیسی عبادت یہ میرے لیے ہے اور بقیہ سارے اعمال انسان کے اپنے لیے ہیں، اسی لیے اس روزے کا بدلہ میں دوں گا. اس میں راز یہی ہے کہ عبادت ایسی عبادت ہے جو ساری عبادتوں سے ہٹ کے ہے. نہ رمضان، نہ نماز اس کی طرح ہے، نہ زکوٰۃ اس کی طرح ہے، نہ عمرہ اور حج اس کی طرح ہے، نہ قربانی اس کی طرح. کوئی بھی نیک عمل اپنی نوعیت کے اعتبار سے روزوں کی جیسا نہیں ہے. روزہ سب سے مختلف ہے، سب سے مختلف ہے یہ روزہ. اس کی نوعیت الگ ہے، اس کا انداز الگ ہے، اس کی کیفیت الگ ہے، ساری عبادتوں کی کیفیت الگ ہے. اسی لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو میں کروں، جس کی پابندی کروں، اکثر و بیشتر اس کا اہتمام کرتا رہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل له، علیک بالصوم فإنہ لا عدل له. روزہ رکھا کرو کیونکہ روزے جیسی کوئی نیکی نہیں ہے. روزے کا اہتمام کیا کرو کیونکہ روزے کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا رمضان کا یہ روزہ کیا نماز سے بڑھ کے درجہ رکھتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، رمضان کا روزہ نماز سے اونچا نہیں ہے، نماز ہی کا درجہ اونچا ہے. لیکن بتانا کیا ہے، نیکیوں کی عادت ڈالنے اور گناہوں سے کنٹرول کرنے کی جو طاقت روزے کے اندر رکھی گئی ہے وہ نماز کے اندر بھی نہیں رکھی گئی ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ماحول کو کیسے سازگار بنا دیا، کیسے سازگار بنا دیا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا دخل رمضان، جیسے ہی رمضان اسٹارٹ ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کئی باتیں بیان فرمائی. ان میں سے یہ باتیں ہیں مختصر طور پر رمضان شروع ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. بعض روایتوں میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بند نہیں کیا جاتا کوئی دروازہ. اور جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے. شیطانوں کو قید کرنے کے سلسلے میں آپ کو اس رمضان کے موسم کے علاوہ کسی اور موقع پر یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. حج کے موسم میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ 5 دنوں کے لیے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا، عمرے کے لیے نہیں فرمایا کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا، نماز کی حالت میں نہیں کہا کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا. لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے تو بڑے بڑے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور بڑے بھی شیطان قید کیے جاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے نہیں قید کیے جاتے. اگر چھوٹے چھوٹے قید کر دیے جائیں گے تو ہماری آزمائش کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا فرمایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و زندگی اسی لیے پیدا فرمائی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو شیطان بڑے بڑے جو ہوتے ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے تاکہ جو بندہ نیکی کی طرف آنا چاہے، برائی سے توبہ کرنا چاہے، اس کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں ختم ہو جائیں، بڑی رکاوٹیں راستے سے ختم ہو جائیں. یہ بات بیان کی گئی نماز کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر شیطان ہوتا ہے. نماز کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ان المصلی اذا صلی، نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک شیطان نماز میں ڈسٹرب کرنے کے لیے ہے، وسوسہ ڈالنے کے لیے ہے، ورکھلانے کے لیے ہے، نماز سے غافل کرنے کے لیے ایک شیطان ہے جو نماز کے اندر آتا ہے اور ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے. کہتا ہے نماز میں کھڑے ہونا، کتنی رکعت پڑھے، 2 پڑھے کی 1 پڑھے، 3 پڑھے کی 4 پڑھے، انسان کو شک شبہے میں ڈال دیتا ہے. پھر انسان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور جو کچھ پڑھا بھی ہے وہ بھی وہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتا. میرے بھائیو وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کے اندر بھی شیطان موجود ہے جو آ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ اس کی پاکی کا اطمینان نہ ہو سکے. یہ پاک ہو گیا ہے اس کا یقین نہ ہو سکے. اور جب نمازی کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے صحیح ہو سکے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر صحیح وضو کے کوئی نماز قبول نہیں فرماتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر شیطان ہے، وضو کے اندر شیطان ہے. روزے کا مقام یہ ہے، رمضان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا اسٹارٹ ہوتے ہی، شروعات ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے. میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اس مہینے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کا جذبہ کتنا زیادہ ہو جایا کرتا تھا. آپ جانتے ہیں موطا امام مالک کی مشہور روایت میں
اس سے پہلے روزے کی بات کر لیں کہ دیکھیں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صوم کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی سماج میں موجود ہیں جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود، جوان ہونے کے باوجود اور میرے بھائیوں مضبوطی کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، کھاتے پیتے دندراتے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے ایک مسلمان رمضان کا مہینہ اس میں اسے اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ اپنے کاروبار کا بہانہ بناتا ہے، کہتا ہے کیا کروں، میری جاب ایسی ہے، میری سروس ایسی ہے، اتنی مشکل ہے کہ روزہ نہیں ہوتا مجھ سے، روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں میں، مجھے بہت مشکل ہوتا ہے، مجھے چکر آتی ہے، میں ایسا ہو جاتا ہوں، میرے ساتھی کیفیت پیش آتی۔ کوئی کہتا ہے روزہ تو رکھنا چاہتا ہوں لیکن میرا بزنس ایسا ہے، میرا کاروبار ایسا ہے کہ اس میں بڑی دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے اور ایسا کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے مجھے روزہ نہیں ہو پاتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، میں ایسے موقع پر کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ ہڈی کٹی جوانی اور یہ توانائی اور یہ قوت بازو اللہ تبارک و تعالیٰ سیکنڈوں میں تم سے ہم سے چھین لے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرو اور ہیلے بہانے بنا کر کے، کاروبار کے بہانے اور سروس کے بہانے بنا کر کے ان روزوں کو تباہ نہ کرو۔ میرے بھائیوں زندگی کا سرمایہ ہے، آخرت کا انجام اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا، اس مشکل کو ہم نے برداشت نہیں کیا، کاروبار کی مشکل کو برداشت نہیں کیا، سروس کی مشکل کو برداشت نہیں کیا، گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کیا اور ہم نے آسانی سے روزہ چھوڑ دیا، توڑ دیا، یاد رکھو قیامت کے دن کی شدت کیسے برداشت کریں گے، قیامت کے دن کی حشر کے میدان کی شدت کی گرمی کیسے برداشت کریں گے جب سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا۔ میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا عالم یہ ہوگا کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے کے برابر، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے کے برابر، کسی کا پسینہ اس کی کمر کے برابر، وہ منہم من یلجم الجاما، اور کسی کا پسینہ اس کے ناک کے برابر ہوگا۔ آپ سوچیں کہ یہ کیا منظر ہوگا؟ میرے بھائیوں جو آج کی گرمی برداشت نہیں کرتا، روزہ توڑ دیتا ہے، طاقت اور جوانی کے بعد چھوڑ دیتا ہے، بھلا بتاؤ کہ قیامت کے دن کی اس گرمی کو شدت کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ غزوہ تبوک کا موقع تھا، غزوہ ذات العشیرہ کا موقع تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا، رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے جانا تھا، بعض لوگوں نے جو منافقین تھے ان لوگوں نے آ کر کے ہیلا بہانہ بنایا، آپ نے فرمایا سب کو نکلنا ہے، ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، یہودیوں سے رومیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ بہرحال مومن تیار ہو گئے، ان کے گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، خون جاری ہو گئے، کپڑوں کے چیتھڑے باندھ کر کے صحابہ چلنے لگے اور چل کر کے میدان جہاد میں شرکت کیا، لیکن ان منافقوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحید آئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی سخت گرمی تھی، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، ہمیں ہمت نہیں ہوئی تھی اس گرمی میں جنگ کے لیے جا سکیں، اس لیے ہم جنگ میں شرکت نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری اور آپ سے کہا اے اللہ کے نبی ان کے اس ہیلے بہانے کا جواب دے دیجیے، قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يعلمون، آپ ان سے کہیے کہ یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کرتے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نہیں جاتے ہو، اللہ کی قسم ہے ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، تم اس کو برداشت نہیں کرتے ہو تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو ضائع کر لیں۔ قیام اللیل کا مسئلہ بہت سارے لوگ ہیں بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں اس کے اندر، یہ گھنٹہ ایک گھنٹے کے اندر سوا گھنٹے کے اندر نماز عشاء اور تراویح ہم پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی لمبی نماز نہیں ہے۔ اہل رسالت کی مثالیں آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، ہم پورے مہینے میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ یہاں میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام ایک رکعت میں 3-3 4-4 پارے پڑھا
کرتے تھے. یہ صورت حال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی. اس کے بالمقابل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ہمت باندھیں، عزم کریں، اپنی طبیعت کو مضبوط کریں اور ہمت باندھ کر کے اللہ کے لیے مسجدوں میں حاضر ہو جائیں. بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھیں اور ہفتہ عشرہ تو بڑی تیزی رہتی ہے اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے معاملہ سخت ہونے لگتا ہے اور پھر 15 دن 20 دن رمضان کی گزرتے گزرتے وہی جو معمول کے مطابق نمازی ہوتے ہیں وہی مسجدوں میں حاضر رہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں حدیث روایت کی ہے اور اس میں وہ روایت موجود ہے جس میں اللہ کے نبی، جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابہ کرام کو حکم دیا ان یقوم للناس 11 رکعہ کہ یہ لوگ، یہ دونوں قاری صاحبان، یہ دونوں حفاظ، یہ مسلمانوں کی امامت کرائیں اور 11 رکعت تراویح وتر کے ساتھ پڑھائیں. اور یہی میرے بھائیوں، یہی وہ موطا امام مالک کی روایت ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اور یہی روایت، اسی معنی کی روایت صحیح بخاری کے اندر ایک سے زائد روایت موجود ہے. یہی بات درست اور صحیح ہے اور صحیح روایت میں ہے. موطا امام مالک کی بغل ہی میں ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں قاری صاحبان کو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا. یہ روایت صحیح ہے اور صحیح بخاری مسلم کی روایت کے خلاف بھی ہے. میرے بھائیوں، مجھے کہنا یہ ہے، اس روایت میں یہ ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں قاری صاحبان نے ہمیں نماز پڑھانا شروع کیا. وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ بِالْمِئِينَ، یہ ایک رکعت میں سینکڑوں آیتیں پڑھا کرتے تھے، سینکڑوں آیتیں ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے. وَكُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِشِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ ہمیں لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں پر ٹیپ لگا کے کھڑے ہو جانے کی نوبت آ جایا کرتی تھی. وَمَا كُنَّا نَفْرُغُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ، اور اتنی لمبی قیام اللیل کی نماز ہوتی تھی، تراویح کی نماز ہوتی تھی کہ بالکل صبح صادق کے بالکل قریب پہنچنے کے بعد ہم لوگ اپنی 8 رکعت تراویح اور وتر سے فارغ ہوا کرتے تھے. میرے بھائی، صحابہ کا عزم کتنا عظیم تھا، کتنا اونچا عزم تھا. آج ہم 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر 8 رکعت تراویح اور وتر اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بھی ہم ہمت نہیں باندھتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے بھائی کہتے ہیں نفل ہی تو ہے، بلا شبہ نفل ہے، سنت ہے، موقدہ نہیں ہے، غیر موقدہ ہے یہ. لیکن بعض علماء نے موقدہ بھی کہا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اس کی تاکید کے حوالے سے بعض علماء نے اسے سنت موقدہ بھی کہا. بہرحال سنت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھے کہ نہ پڑھے، پڑھ لیا تو ٹھیک، نہیں پڑھا تو ٹھیک. لیکن میرے بھائیوں، زندگی وفا کرے نہ کرے، آئندہ آپ کو میسر آئے کہ نہ آئے، اس لیے اس کی قدر کرو اور خاص طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرو. خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی تنہائی میں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادت ہے. اسی لیے فرمایا جبریل امین نے، مومن کا شرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیام اللیل کرے. یہ مومن کی پہچان ہے. میرے بھائیوں، تو یہ حالت تھی صحابہ کرام کی. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہماری نمازیں کیسی ہیں. حضرت خواتین بھی ہیں، مائیں بہنیں بھی ہیں مجلس کے اندر. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے. آپ حجرے سے نکل کر مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان رسی باندھی ہوئی ہے، 2 پلروں کے درمیان، ستونوں کے درمیان حبلا ممدودا بین الساریتین، 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا من هذا الحبل، انس یہ رسی کیسی بندھی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا رسی کس نے باندھی ہے، کیوں باندھی ہے. انس سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انس نے کہا اللہ کے نبی هذا حبل زینب، یہ ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسی ہے. اللہ کے نبی اور تعجب میں پڑ گئے. کہا یہ رسی کس لیے باندھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام انہا تصلی باللیل، یہ رات کو تہجد پڑھتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، تراویح کی نماز پڑھتی ہے، کھڑی ہو کر کے لمبی لمبی تلاوت کرتی ہیں. حتی اذا کسلت او فترت تعلقت بهذا الحبل، لیکن جب دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے، لمبی لمبی تلاوت کرنے کی وجہ سے، کئی پارے پڑھنے کی وجہ سے جب سستی طاری ہو جاتی ہے، جب دھڑام طاری ہو جاتی ہے، تو اسی رسی پر ایسے دونوں ہاتھ رکھ کر کے ٹیپ لگا کر کے تھوڑی دیر سہارا لے لیتی ہے اور پھر اس کے بعد اچھی طرح سے پھر کھڑی ہو کر کے نماز پڑھنے لگتی ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ اتنی زیادہ زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی مشقت کی ضرورت نہیں ہے. لا حلو، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں یہ رسی کھول دو، اسے نکالو. لیصلی احدکم نشاطہ، اور اس کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا انسان اپنی چستی کی حد تک نماز پڑھے، چستی کی حد تک نماز پڑھے، اور جب چستی ہو جائے اور ذہن بدن میں تھکان ہو جائے اور ہمت نہ رہ جائے تو رسیاں باندھ کر بھی ٹیک لگائے، اور لاٹھیوں پر ٹیک لگا کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے چاہیے کہ اتنا نہ کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سلف کی عبادات ہوا کرتی تھی اور بہت ساری باتیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کی ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے صیام کو، اس کے قیام کو، اس کی تلاوت کلام کو، اور اس کے اندر جو ساری نیکیوں اور بھلائیوں کے کام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ہمیں یہ موقع میسر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو روٹین کے حساب سے یہ مہینہ ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، اس سال بھی آئے چلا جائے. نہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہماری گناہوں کی بخشش نہ ہو جائے یہ مہینہ جانے نہ پائے، جب تک ہمارے نام اعمال میں نیکیاں نہ بھر جائیں یہ مہینہ ہم سے رخصت نہ ہونے پائے، جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی کا سامان نہ کر لیں تب تک یہ مہینہ ہم سے رخصت نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس جذبے سے اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.